بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگو، دین کی جو مجلس ہوتی ہے، دین کی بات جو سنائی جاتی ہے، وہ ہم سب کے لیے روحانی غذا ہے۔ جیسے جسمانی غذا کی ہم فکر کرتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے روحانی غذا کا بھی ہم سب کے لیے انتظام فرمایا۔ ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھے، ایک روحانی غذا ہے۔ ظہر کی نماز میں سنت نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہ بھی روحانی غذا ہے۔ دین کی بات سننا سنانا، یہ بھی روحانی غذا ہے۔ دوستو بزرگوں، جسم یہ تو چند دن کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا، اس جسم کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن جو ہی ہماری جان چلی جائے گی تو روح تو باقی رہے گی۔ روح کو اللہ ایک مرتبہ پیدا کر دیا ہے، اس کو تو فنا ہونا نہیں، جسم تو فنا ہو جائے گا۔ قیامت میں انشاءاللہ جنت میں ہم سب اسی روح کے ساتھ رہیں گے جو روح اس وقت ہم کو ملی ہے۔ تو جس طرح ہم جسم کی غذا کی فکر کرتے ہیں، کم از کم اس کے برابر چاہیے تو تھا کہ اس سے بڑھ کر روح کی غذا کی ہم فکر کریں، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے، اعمال صالحہ کو ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہم روح کی غذا کا انتظام کریں۔ اللہ ہم سب کو ان نیک خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ اپنی روح کی فکر کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا جو ایڈریس ہے، ہمارا جو پتہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین رکھنے والے، یہ اہل ایمان کی علامت ہے، ان کا پتہ ہے۔ عام طور سے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، عقل ہے، اسی طرح یہ آنکھ ناک وغیرہ ان سب سے کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح عقل سے بھی بعض چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن مومن اس کا کنیکشن زیادہ وحی سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ میرے دوستو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو ہر زمانے میں اپنے سینے سے لگایا گیا، لیکن میرے دوستو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہم کو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن کریم کو تھامنے میں رکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام سے پوچھے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام فتنوں کا تذکرہ کیا، تو ہم نے پوچھا، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ تو ہمارے عقیدوں میں سے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کو پیغمبر ماننا بھی ہمارا فرض ہے، آخری پیغمبر ماننا بھی ہمارا فرض ہے۔ قیامت تک ہمارا دین باقی رہے گا، ہماری کتاب اللہ کی کتاب باقی رہے گی، اس کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ایک ہی حدیث ہے، اللہ کرے کہ وہ حدیث اللہ ہم سب کو سمجھا دے، آمین۔ حضرات صاحب، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ فرمائے کہ لوہا کو جس طرح پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، لوہے میں پانی لگے تو ہم سب دیکھتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہ جو زنگ ہے، لوہے کا زنگ نظر آتا ہے، دل کا جو زنگ ہے نظر نہیں آتا۔
حضرات صحابہ آگے کیا سوال کرے، پھر حضور کیا جواب دیے، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ دلوں کا جو زنگ ہے، حضرات صحابہ کی فہمائش کے ہم کو سمجھانے کے مطابق دل کا جو زنگ ہے آخرت سے پورے طور سے ہمیں غافل ہونا، موت کی یاد ہم کو کبھی بھی نہیں آ رہی ہے، آخرت میرے سامنے ہے، یہ میرے عقائد میں سے ہے، اس کی کبھی فکر نہیں آنا، یہ میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل زنگ آلود ہے، میرے دل میں زنگ لگ گیا ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کا علاج ہے، ہم اپنے دل کے زنگ کو دور کریں، اس کا علاج ہے۔ یہ حضرات صحابہ سوال کیے۔ حضرات صحابہ یہی مقدس جماعت ہے میرے دوستو، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مراد کو سمجھا، وہی قیامت تک کے واسطے ہم سب کے پوری امت کے امام ہیں۔ اس سے بہتر جماعت نہ پہلے آئی نہ قیامت تک آ سکتی۔ یہ حضرات صحابہ حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے سوائے اس جماعت کے اور کوئی جماعت قابل نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے وہ جماعت پیدا کی۔ تو یہ صحابہ، ان کے سوالات ہم سب پر ان کا بڑا احسان ہے، ان کے سوال کرنے سے ہماری زندگی کا، ہماری آخرت کے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے۔ تو حضرات صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کرنے کی صورت کیا ہے، کیسے ہم اپنے دل کے زنگ کو دور کریں؟ حضور علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی میرے دوستو، وہی دو باتیں ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، قرآن کریم کو تھامنا۔ حضور نے فرمایا دو باتیں ہیں، ایک بات قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے۔ آج اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم ایسا مظلوم ہو گیا، اس پر ہر طرف سے ظلم ہی ظلم، یعنی اس کو ہم اٹھا کر دیکھتے نہیں، یا دیکھیں تو بھی رمضان کے لیے خاص ہو گیا، یا کوئی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوال کے مطابق یہ تو ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں یا اور کسی چیز میں ہدایت کو تلاش کرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے حق میں گمراہی ہی گمراہی، اس کے حق میں کبھی بھی ہدایت نہیں آ سکتی ہے۔ ہدایت تو صرف اللہ نے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں رکھا ہے۔ تو میرے دوستو حضور فرمائے زنگ کو دور کرنے کے لیے پہلا علاج یہ ہے کہ کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، اور دوسرا علاج حضور جو بتائے موت کو کثرت سے یاد کریں، قرآن کریم کی تلاوت ہو اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ان دو باتوں سے حضور علیہ السلام کے بولنے کے بعد، آپ سے بڑے ڈاکٹر، آپ سے بڑے حکیم کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کے بولنے کے بعد بس ہم سب کے لیے حضور علیہ السلام بولے ہیں، تو ان دو باتوں پر عمل کر کے اپنے دل کے زنگ کو ہم سب دور کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ قریب میں چند مہینے پہلے ایسے ہی ترغیب کے لیے ایک واقعہ، ایک ہمارے ہندوستان کے شہروں میں سے ایک بہت ہی دینی شہر، وہاں کے لوگ بڑے حساس، بہت ہی دینی حس رکھنے والے، وہاں تقریباً 100-125 مسجدیں ہیں، لیکن جمعے کی نماز جو ہوتی ہے 17-18 مسجدوں میں ہوتی ہے۔ 12 بجے اگر کوئی جمعے کی نماز کو وہاں جائیں تو بالکل اخیر صف میں جگہ ملے، اس شہر کا حال ہے۔ وہاں ایک عالم دین، ایک عجیب اللہ ان کو صلاحیت دیا ہے، ہمیشہ دین کی فکر ہی میں رہتے ہیں، وہ اپنا بیان سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر 55 ہے، 50 پر 5 سال ہے اس وقت، میں ہمارے شہر میں ایک پروگرام ہوا، وہ پروگرام کاہے کے لیے ہوا، 60 پر 5 سال کی عمر کے ایک بوڑھے، ان کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کیا عمر میں؟ 60 پر 5 سال کی عمر۔ اس کی وجہ سے بستی والے سب مل کر کے بڑا پروگرام بنایا، سب بستی والوں کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اتنی بڑی عمر میں قرآن کریم کا شوق، حافظ بننے کا شوق ہوا اور حافظ بن گئے۔
اس میں ان کو بات کرنے کا موقع ملا. یہ جو عالم دین تھے انہوں حافظ نہیں تھے, ان کو وہاں بولنے کے لیے کچھ موقع دیا گیا اس پروگرام میں. تو یہ خود اپنا بیان بتائے, ہم کو سنا ہے کہ میں وہاں اسٹیج میں کھڑے ہو کر سب سے پہلا جملہ میری زبان سے جو اللہ نکالا وہ جملہ یہ تھا کہ اس کے بعد کسی کو بہانے کا موقع نہیں. یعنی قرآن کریم میں یاد نہیں کر سکتا, نہیں پڑھ سکتا, یہ بہانہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ 65 سال کے بوڑھے ہمارے سامنے حافظ بنا دو, یہ ہمارے سامنے موجود ہیں, ایسا بولا. وہ بولنے کے بعد میرے دل میں بار بار میرا نفس مجھے ملامت کرتا رہا, تو بھی تو اس میں شامل ہے, تو بھی تو حافظ نہیں ہوا. یہ اپنی بات سنا رہے. بولے اس کے بعد الحمدللہ حضرت مجھے کئی دھندے الحمدللہ دین کی خدمت اللہ ہم سے خوب لے رہا ہے, غیروں میں دعوت دینا بھی ان کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ اور کام لے رہا ہے, مدارس کے لائن سے, اسکول کے لائن سے, نسوان کے لائن سے, پھر لڑکیوں کا مدرسہ, لڑکیوں کی اسکول, سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ بولے مغرب کا عشاء میں ملاقات بند کر دیا, فون گین سب ختم, مغرب سے عشاء تک قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا. الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں, بچے بچیاں ملا کر کے سب حافظ. تو روزانہ میں سبق یاد کر کے صبح کو ایک صفحہ ایک لڑکے کو سنا دیا, دوپہر میں کسی اور لڑکے کو سنا دیا, ہوتے ہوتے 11 مہینے میں حافظ ہو گیا الحمدللہ. تو میرے دوستوں یہ جو قرآن کریم ہے یہ چھوٹے بچے یاد کریں گے, ہم سب یاد نہیں کریں گے, یا فلاں فلاں کو پڑھنا ہے مجھے نہیں پڑھنا, نہیں میرے دوستوں, ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت نہیں ہے. تو آنے والا جو مبارک مہینہ ہے, ایک چاند نظر آ گیا, درمیان میں ایک چاند باقی ہے شعبان کا چاند, اس کے بعد تو رمضان ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کے لیے ہم کو دعا سکھلائے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری, رمضان آنے سے پہلے تیاری یہی ہے کہ استغفار کی کثرت ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, نمازوں کی پابندی ہو. ایسا ہم ہو جائیں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے, پہلے عشرے ہی سے اللہ کی بعض ہستیاں ایسی ہیں جن پر رحمتوں کی بارش نازل ہوگی, پہلے ہی دن سے, چاند دیکھنے کے بعد ہی سے. ان نیک نصیب لوگوں میں, ان نیک وقتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے, آمین. تو دوستو اس کی اب ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں. ائمہ, علماء اور اسی طرح علماء کرام, حفاظ جو بھی ہیں ہمارے یہاں ہیں, تو جھجکے بغیر, شرمائے بغیر, اس لیے کہ یہ تو پوری زندگی پڑھنے کی کتاب, 70-80 سال میں ہم نہیں پڑھے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے. ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی زبان موٹی ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنا چاہے, سیکھنا چاہے تو نہیں سیکھ سکے, نہیں پڑھ پائے. وہ ان کا معمول تھا روز قرآن کریم کو اٹھاتے, صفحے پلٹتے, صرف گھومتے رہتے ہوئے جاتے. اس کو بھی یہ بھی اللہ نے سچ کہا, یہ بھی اللہ نے سچ کہا, یہ بھی اللہ نے سچ کہا, اتنا ہی بولتے پھر بند کر کے رکھتے. تو اللہ کو یہ عطا کتنی پسند آئی ہوگی, حالانکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا, دیہاتی تھے اور زبان ان کی موٹی تھی. تو میرے دوستو اس وقت پوری امت کے لیے یہی تقاضا ہے کہ ہم یہ وہ بولتے ہوئے یہ بیٹھا وہ بیٹھا, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ ہی نظام چلا رہے ہیں. ان کو اگر پکڑ لیں گے تو خود بخود ہمارے پورے مسائل, چاہے دینی ہو, دنیاوی ہو, گھر کے ہوں, بیوی بچوں کے, اولاد کے, اجتماعی ہو, انفرادی ہو, ملی ہو, سارے مسائل انشاءاللہ اللہ ہی حل کرنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیغمبر ہم کو سکھلا کر چلے گئے. اب قرآن کریم کو تھامنے کی ضرورت, اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور قرآن کریم کو اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ میں 2 مرتبہ ختم کرنا اس کا حق ہے. بلکہ آج بھی پڑھنے والے الحمدللہ روزانہ ایک منزل پڑھ کر کے 7 دن میں ایک قرآن ختم کرنے والے, بلکہ اور بھی زیادہ پڑھنے والے ہوں گے. ایسے نیک نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے, قرآن کریم کا ہم کو عاشق بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اے اللہ ہم سب کے غلاموں کو معاف فرما, اے اللہ ہمیں خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ دین کی نسبت پر آپس میں جوڑ پیدا فرما, اے اللہ قرآن کریم سے, اے اللہ اب تک جو
गफलत हुई है उस गफलत को माफ़ फरमा। कुरान करीम को अपने सीने में जला देने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान करीम को अपने सीने से लगाने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम उन खुश नसीब बंदों में हों ऐ अल्लाह जिनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी तारीफ़ात की गई हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसे फ़ज़ाइल बयान किए हैं। ऐ अल्लाह अब तक की गफलत को माफ़ फरमा कर इसके बाद कुरान करीम को हाथ में उठाने की और सीने से लगाने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दीन की निस्बत पर आपस में जोड़ पैदा फरमा, बड़ों का अदब नसीब फरमा, छोटों पर शफ़क़त नसीब फरमा, उलमाए किराम की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सारी उम्मत को ऐ अल्लाह एक प्लेटफार्म पर जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह सारी उम्मत को ऐ अल्लाह एक किताब मानने वाली बना दीजिए। ऐ अल्लाह पता नहीं कितने बिरादरान वतन या जिनके पास ईमान नहीं है कुरान करीम का मुताला करके अल्लाह जबकि वो दीन पर नहीं है मुताला करके वो कुरान दीन को समझ करके इस्लाम को समझ करके कलिमा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हैं, आप जिसको चाहे हिदायत से नवाजते हैं। ऐ अल्लाह आप ही का करम है, हम जैसे गंदों को आपने हिदायत से नवाजा है। ऐ अल्लाह ताहयात इस हिदायत से हम जुड़े रहें, इसकी तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया से जाते हुए ईमान के साथ जाएँ। असल मसला तो यही है। ऐ अल्लाह हम सबको अपने फजल से ऐ अल्लाह हुस्न खातिमा नसीब फरमा। इस हालत में दुनिया से जाएँ, हम आपसे राज़ी रहें, आप हमसे राज़ी रहें, ज़बान पर कलिमा जारी हो कि अल्लाह जो कुछ हम कर रहे हैं इसी के लिए ऐ अल्लाह हम आपसे भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह दीन की निस्बत पर आपस में जोड़ पैदा फरमा, अग़राज़ को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हुज़ूर अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े ख़ुफ़ैल में इस दुआ को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।